اتباع کرنا، کیا یہ اطاعت ہی کو کہتے ہیں یا اس کا مفہوم جدا ہے؟ اگر یہ جدا ہے اتباع کرنا تو کیا یہ بھی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہے؟ اتباع کا لفظ جو ہے، یعنی اتباع کی جو اتباع جسے کہتے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً حق ہے، اسی لیے اتباع مصطفیٰ، اتباع نبی کا لفظ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اطاعت اور اتباع جو ہے ان میں فرق کیا ہے؟ بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت و اتباع ایک ہی معنی میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم اطاعت مصطفیٰ بولے تب بھی ذہن میں وہی بات ہوتی ہے، اتباع مصطفیٰ بولے تب بھی ذہن کے اندر وہی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عمومی طور پہ اتباع کا جو لفظ ہے وہ کہا جاتا ہے پیچھے چلنے کو۔ اتباع کا مطلب ہے پیچھے چلنا، یعنی میں آگے جا رہا ہوں کہ میرے پیچھے چل رہا ہے تو وہ مجھے میری اتباع کر رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے، جیسے ہم فالو کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہ والی چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سا جو اس کا زیادہ واضح مفہوم ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ جی بالکل، نقش قدم پر چلنا، کسی کے طرز عمل کی نقل کرنا، ٹھیک، کسی کے طرز عمل کی کاپی کرنا، لیکن یہ نقل کرنا اور کاپی کرنا اس اعتبار سے ہو کہ اس کی تعظیم کو پیش نظر رکھ کے کیا جائے۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ورنہ تو منافق بھی نمازیں تو پڑھتے تھے جیسے سرکار علیہ السلام پڑھتے تھے، ویسے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، جیسے سرکار علیہ السلام دوسرے کام کرتے تھے ویسے وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ کرنا اتباع نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر وہ محبت اور تعظیم کا پہلو موجود نہیں تھا۔ اسی لیے کافر اگر نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلے تو اسے اتباع نہیں کہیں گے، کیونکہ جب وہ کافر ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتا، تو تسلیم نہ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا معاذ اللہ کہ میں نے جھوٹ سمجھتا ہوں۔ انکار کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کے آئے ہیں میں انہیں ان تعلیمات میں سچا نہیں سمجھتا۔ تصدیق نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے، تصدیق کرنے کا مطلب ہم سچا سمجھتے ہیں، اور تصدیق نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہم سچا نہیں سمجھتے۔ تو اب جو نبی پاک علیہ السلام کو سچا نہیں سمجھ رہا، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، اب اگرچہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری چیزوں کو اپنا لے، چونکہ وہاں پر تکذیب آ گئی، تعظیم ختم ہو گئی، تصدیق ختم ہو گئی، محبت نہیں ہے وہاں پر، تو لہذا یہ اتباع نہیں کہلاتا۔ اس لیے منافق جو کرتے تھے وہ کاپی کرتے تھے لیکن اتباع نہیں کرتے تھے۔ اتباع وہ ہے جس میں محبت اور تعظیم کا پہلو موجود ہوتا ہے، جس کے پیچھے ایمان کا نور موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے طریقے پر چلا جائے، آپ کے کہے پر چلا جائے، اطاعت ہو گئی، کہے پر چلا جائے اطاعت، اور آپ کے کیے پر چلا جائے، اتباع ہو گئی۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام جو کرتے تھے ہم وہ کریں، یہ اتباع کہلائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ بھی آپ کا امت پر حق ہے، یعنی امت پر، ہم امتی ہیں، ہم امتیوں پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کے کہے پر بھی چلیں، آپ کے کیے پر بھی چلیں۔ جو آپ نے ہمارے لیے، جو آپ نے کیا اور ہمارے لیے مشروع رکھا، یعنی ہمارے لیے بھی شریعت میں اس کو جائز رکھا، کیونکہ کچھ خصوصیات بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ خصوصیات بھی ہیں، تو خصوصیات کے اندر اتباع نہیں ہوتی، اتباع ہوتی ہے اس چیز کے اندر جسے آپ نے ہمارے لیے مشروع فرمایا کہ شریعت میں اس کے لیے جواز موجود ہے ہمارے لیے۔ اب یہ امت پر حق ہے اور یہ حق بھی قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بڑی معروف آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے کیے کے مطابق اپنا عمل کرو، تو یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دعوی محبت کے اندر تم سچے ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بطور حق کے بیان فرما دیا۔ اسی طرح اسی کو ایک دوسری جگہ پر اس اور زیادہ وسیع مفہوم کے اندر بیان فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین پیروی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ پیروی بھی کیا گیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے۔ وہ پیروی اتباع کا ترجمہ، اتباع کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ڈائریکٹلی پیروی بنتا ہے۔
تو اسوا وہ ہے، اسوا وہ طرز عمل ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، تأسی بالفعل جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اسوہ حسنہ وہ بہترین طرز عمل اور وہ بہترین انداز زندگی جس کے پیچھے چلا جائے اور جس کی پیروی کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، یعنی آپ کے طریقے پر چلا جائے۔